ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس کے فضل اور توفیق سے اس مجلس کا آغاز ہوا۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس درس میں میرا موضوع سخن ہے ٹک ٹاک۔ اس تعلق سے میں اپنی قوم کے لوگوں کو کچھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میری امت کے نوجوان طبقہ کے لوگ بڑی کثیر تعداد میں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اس جرم میں ملوث ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ ٹک ٹاک، جس کو ماضی میں میوزیکلی کے نام سے جانا جاتا تھا، آج اس کا نام بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا نام چینج کر کے ٹک ٹاک رکھ دیا گیا، جس میں ایک ویڈیو اوپن کیا جاتا ہے، ایک ایپ ہے، ایک آپشن ہے، اس میں جا کر کے کسی بھی گائیکار، چاہے وہ لیڈیز ہو یا مرد ہو، کسی بھی گانے والے کے یا ناچنے والے کے طرز پر اپنی آواز کو ملایا جاتا ہے، اس کے سر سے سر ملایا جاتا، اس کی آواز سے آواز ملایا جاتا۔ وہ اس طرح سے ناچتی ہے یا اس طرح سے گانا گاتی ہے تو اس کے گانوں سے، اس کے ڈینس سے جو ہے اپنے آپ کو ملایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، اور حرام نہیں بلکہ عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ لقمان کے حوالے سے آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو حدیث خریدتے ہیں، فسق و فجور مول لیتے ہیں، بغیر علم، اور جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دنیا میں ذلیل کر دیے جائیں گے، دنیا میں رسوا کیے جائیں گے، مرنے کے بعد میں آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی، مجمع عام میں سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مفسرین نے لہو حدیث کے بارے میں بیان فرمایا: وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام لایانی باتیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روک دے، جو بھلائی کے کاموں سے روک دے، وہ تمام کی تمام چیزیں لہو حدیث ہیں۔ اب اس میں ناچ اور گانے بھی آ گئے، ہنسی مذاق بھی آ گئے، یہ ساری چیزیں لہو حدیث سے مراد آلات حرب و ضرب اور اسی طرح سے آلات موسیقی، آلات طرب ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مراد ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ایسے جرم میں ملوث ہیں، اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑی پیاری حدیث، جسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب خسف و مسخ اور قذف کے واقعات رونما ہوں گے، یعنی زمین میں دھسائے جانے کے واقعات کثرت سے رونما ہوں گے، آسمان سے پتھروں کا نزول ہوگا، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، یہ ساری علامتیں قیامت کے قریب ظاہر ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، قالوا ومتى ذلك یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کچھ علامتیں بتا دیجئے، اللہ کے نبی یہ کب واقع ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات کثرت سے رونما ہو جائیں گے، کثرت سے ظاہر ہونے لگیں گے۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، گھر گھر کا جائزہ لے لیجئے، گھر گھر میں گانے کے آلات ہیں، گھر گھر میں بجانے کے آلات ہیں، ہر شخص کے پاس گانے کے آلات موجود ہیں، ہر گھر میں ٹی وی شروع ہوتا، ہر گھر میں موبائل ہوتے ہیں، موبائل میں بھی گانے کی چیزیں شروع ہیں اور ٹی وی میں بھی گانے کی چیزیں شروع ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعازف، کائنات کے لوگوں جب گانے کے آلات ظاہر ہونے لگے، کثرت سے گانے کے آلات دکھنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ قیامت سے بے فکرہ نہ ہو جانا، بلکہ قیامت کی فکر کرنے لگنا، قیامت سے ڈرنے لگ جانا، قیامت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے لگ جانا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، آج پوری دنیا کا جائزہ لے لو، آپ کو آلات حرب و ضرب، آلات موسیقی، آلات طرب کثرت سے ملیں گے، گھر گھر ملیں گے۔ آج نوجوان طبقہ کے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اس جرم میں ملوث ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیو لوڈ کر کے، اپنی آوازیں لوڈ کر کے، اپنے ڈانس لوڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے، پوری دنیا مشاہدہ کرتی ہے۔ وہ نہیں سمجھنے کہ اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے، اللہ دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ دنیا میں رسوا کر دے گا، گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنی پڑے گی انہیں۔ اللہ کے مار کی فکر نہیں، اللہ کے عذاب کی فکر نہیں ہے، بلکہ ان کو اس میں سرور ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے۔ رب کبریا نے اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، او کائنات کے لوگوں، تم کو سرور ملے گا، تمہیں خوشی ملے گی، تمہیں راحت ملے گا میرے ذکر میں، میری بڑائی میں، میری پاکی بیان کرنے میں۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جسے اللہ کے ذکر سے خوشی نہ ملے، ٹک ٹاک میں خوشی ملے، جو موبائل اس طرح سے گانے اور گانے کے محفلوں سے خوشی ملے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعازف، کائنات کے لوگوں جب گانوں کے آلات کثرت سے دکھنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ اذا ظہرت المعازف والقینات، اور جب گانے والیاں کثرت سے نظر آنے لگے، اللہ کی قسم آج نوجوانوں کا طبقہ، مسلمانوں کی نوجوانوں کی جماعت کثرت سے اس جرم میں ملوث ہے، عورتوں کی آواز کو اپنی آواز سے ملاتے ہیں، عورتوں کے میوزک سے اپنے میوزک کو ملاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا کہ میری تشہیر ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے آخرت کے دن عذاب سے بچا لینا، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، والقینات، جب گانے والیاں کثرت سے دکھنے لگ جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، خسف و مسخ کے واقعات نازل ہونے والے ہیں۔ یہ چہروں کے بگڑنے والے، آسمان سے پتھروں کے نازل ہونے والے، زمین کے دھسائے جانے والے واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ اللہ کے ان عذاب سے بچنے کی فکر کر لینا۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی بتا دیجئے، اللہ کے نبی نشاندہی کر دیجئے، اللہ کے حبیب علامت بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علامت بتا رہے ہیں، اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں
ہیں گانے بجانے کے آلات ظاہر ہونے لگیں گے، گانے والیاں ظاہر ہونے لگیں گے، شراب کثرت سے پیا جانے لگے گا، یہ ساری علامتیں دکھنے لگ جائیں، میرے صحابہ سمجھ جانا قیامت سر پہ کھڑا ہے، قیامت بالکل قریب ہے، قیامت سے بچنے کی فکر کر لینا، قیامت سے ڈر جانا، قیامت کے ہولناکی سے ڈر جانا، وہ قیامت جس کے بارے میں رب کبریا نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ رب کبریا نے جس کے بارے میں یہ بیان فرمایا ایک بھیانک زلزلہ ہوگا، دوسرے مقام پر بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ او ٹک ٹاک میں ملوث ہونے والے نوجوانوں کی جماعت، اور میوزیکلی میں ملوث ہونے والے نوجوانوں کی جماعت، بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ کے زلزلے سے کیسے بچ سکو گے، اس دن کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین زمین نہ رہے گی، یہ آسمان آسمان نہ رہے گا، رب العالمین زمین کو بھی بدل دے گا، آسمان کو بھی بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ رب کبریا نے بیان فرمایا او کائنات کے لوگوں، ایسے ہولناکی سے بچنے کی فکر کر لو، میرے بہنوں میرے بھائیوں، جو ٹک ٹاک میں ملوث ہو، جو میوزیکلی جیسے جرم میں ملوث ہو، جو علامات قیامت کی نشانیوں کے مصداق بنے ہوئے ہو، جو علامات قیامت کی نشانیوں کے مصداق بنے ہوئے ہو، اپنے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو کہ کیا ایسا تو نہیں کہ میں بھی علامات قیامت ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آلات موسیقی، آلات طرب، آلات حرب و ضرب، یہ ساری چیزیں کثرت سے دکھنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، گانے والیاں کثرت سے نظر آنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ آج پوری دنیا میں گانے والیوں کی کثرت ہے، پوری دنیا میں گانے والیوں کی کثرت ہے، اور ہر شخص ان کی آواز سے لذت حاصل کر رہا ہے، متلذذ ہو رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، اپنے دل کو سرور پہنچا رہا ہے۔ رب کبریا نے کہا جسے میرے ذکر سے سکون نہ ملے، میرے ذکر سے سرور نہ ملے، جس کے دل کو سکون نہ ملے، جس کے دل کو تسلی نہ ملے، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا مومنوں کو سکون ملے گا، میرے ذکر میں ملے گا، میری کبریائی بیان کرنے میں ملے گا، میری پاکی بیان کرنے میں ملے گا، میری تسبیح بیان کرنے میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں مومنوں کو سرور اور سکون نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے وَسُحِلَّتِ الْخَمْرُ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شراب کو حلال کر لیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کی جماعت کثیر التعداد، بہت سارے لوگ شراب جیسے حرام جرم میں ملوث ہیں، شراب جیسے جرم پینے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، علامات قیامت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کے جرائم سے بچنے اور بچانے کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے تمام کے تمام فتنوں کو سمجھنے کی اور ان تمام کے تمام فتنوں سے صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق نمٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ باری الہ ہم ہماری قوم کے نوجوانوں کو تو صحیح سمجھتا فرما، اور ایسے تمام کے تمام واہیات، لغویات، فحشات، منکرات اور بے حیائی کاموں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ باری الہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ